جی میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی محمد عمران نے سوال پوچھا تھا، اس کارنر میں ان کا نام آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا تھا کہ پیروں کو ماننا کیسا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم اللہ والوں کے پاؤں کی جوتوں کی خاک کو بھی چومنے کو تیار ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی وجہ سے یہ دین و اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ جو پیر ہیں، جو پیر نہیں ہیں، اور ولی پیر وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جسے دیکھ کر اپنا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ میں ولیوں کو مانتا ہوں، پیروں کو مانتا ہوں، بلکہ ہم پیر والے ہیں۔ میرا بھی الحمدللہ پیر ہے، اور بہت سارے پیر ایسے آئے ہیں جن کی وجہ سے یہ دین و اسلام بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اسلام نے اس دنیا کے اندر پھیلانے میں جتنا صحابہ کرام کا، تبع تابعین کا، تابعین کا، اولیاء کرام کا اس دین کو پھیلانے کے اندر ہاتھ ہے، یہ میرا اور آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ والوں کی نظروں کی ایک تاثیر تھی، اللہ والوں کی نظروں کے اندر اللہ نے وہ تاثیر لکھی ہے کہ وہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتے تھے۔ اور بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہیں، اور یہ اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے؟ اللہ کے خوف جس کے دل کے اندر آ جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنے ولیوں کی کسی بات کو نہیں ٹالتے، اور اللہ کے ولی کے ہاتھوں پر لاکھوں کروڑوں بندے مسلمان ہوئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ہندوستان میں پیدا ہوئے، ادھر ہی فوت ہوئے۔ آپ کے جنازے کو دیکھ کر کئی ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے ولی کے جنازے میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ والوں کی باتوں میں کتنی زیادہ رکھی ہوگی۔ تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہمارے اس علاقے میں دین اسلام نے اتنی ترقی کی ہے کہ کسی اور علاقے میں اتنی ترقی نہیں کی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر آج بھی اگر سایہ ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات اور شخصیت اور ہستی کا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بنایا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف کیا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ۔ اور بہت سارے واقعات ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں بھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اور آج کے دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کو پڑھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کی کبھی بھی گستاخی نہ کیجیے گا کہ اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے جو اللہ کے ولیوں کے بدگمانی کرتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری دو بندوں کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ میری بات سمجھ لیجئے اور دل کی تختی پر لکھ لیجئے، کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا میری اس کے ساتھ جنگ ہے، سوائے دو گناہوں کے۔ دو گناہ ایسے ہیں، اللہ نے کہا قتل کر دو، لیکن قتل کر دیا، اللہ نے نہیں کہا کہ میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر کوئی کافر مر گیا، اللہ نے نہیں کہا میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ ایک سود کھانے والا جس کے ساتھ اللہ نے کہا تھا کہ میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ میرے کسی ولی، میرے کسی گستاخ کی بے ادبی، گستاخی کرنے والے کے ساتھ میں اللہ کی جنگ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کبھی بھی اللہ کے کسی ولی کی بے ادبی، گستاخی نہ کیجیے۔ ہو جو اللہ کا ولی، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم سب کو اپنے بندوں سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائی۔ اور عمران بھائی نے ہم سے جو پوچھا تھا، ادھر ان کا نام آ رہا ہے، عمران بھائی نے پوچھا تھا کہ مزاروں پر دعا مانگنا کیسا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، ہم جو اس کے پر جا کے جو قبروں پر دعا مانگتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اے بابا جی مجھے اولاد دے دے، اے بابا جی مجھے رزق دے دے، یہ ہم دعا نہیں کرتے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ
انہوں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، تو اب ادھر جا کے یاسین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ان کی روح کو ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے۔ کسی بھی پیر فقیر ولی کی درگاہ پر جا کر اولادیں مانگنا یا کوئی رزق مانگنا، اپنی مشکلات حل کروانا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے اولاد، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھ لی، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ صحت دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے۔ اور بہت سے پیر فقیر ایسے گزرے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن درباروں پر جا کے یہ بات کہنا کہ بابا جی اب مجھے اولاد دے دے، بابا جی مجھے بیٹا دے دے، بابا جی، اور بہت سارے ہمارے درباروں پر جو بدعات ہو رہی ہے، تو ہم اس درباروں کے قطعاً خلاف ہیں کہ بھائی ہم اس کے خلاف ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا نہیں ہے۔ جن درباروں پر منشیات، جن درباروں پر نشہ بکتا ہے، جن درباروں پر نشہ کیا جاتا ہے، جن درباروں پر یہ رسومات ہوتی ہے، ہم اس درباروں کے خلاف ہیں۔ اور میں آپ سب دوستوں سے بھی اور وقت حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا ایسے پیروں کے ڈیروں سے، درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو زناکاری کا سبب بنتے ہیں، جو شراب نوشی کا سبب بنتے ہیں، جو فیم چرس کا، جو بھنگ پینے کا کرتے ہیں۔ کوئی کسی اس بندے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ والوں کی قدر کریں، اللہ والوں کو پہچانیں کہ اللہ والے کون ہیں۔ پہچان یہی ہے، اللہ والا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرواتا ہے۔ اللہ والا یہی کہتا ہے میرے در پر نہیں بلکہ اللہ کے در پر جاؤ۔ اللہ والا یہی کہتا ہے مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو۔ اللہ والا یہی کہتا ہے۔ اللہ والا کون ہے؟ پیر کون ہے؟ پیر وہی ہے جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔